السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا امام، السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان سید میثم رضا ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ داستان کربلا، واقعہ کربلا، مدینے سے کربلا سے مدینہ تک کے واقعات ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور پچھلی ایک ساتھ سے یہ متصل ہے۔ تھوڑا سا ریکیپ میں آپ کو دے دوں۔ امام کا بیعت سے انکار، یزید حاکم وقت ہوا، اس نے امام سے بیعت کا تقاضا کیا، امام نے انکار کیا، آپ نے مدینہ چھوڑا، مکے آئے، آپ کو وہاں پتہ چلا کہ آپ کا قتل کا منصوبہ ہے، آپ نے مکہ بھی چھوڑا، راستے میں آپ کو جناب مسلم کی خبر ملتی ہے شہادت کی، آپ کوفے نہیں گئے، کربلا جناب حر سے آپ کا مکالمہ ہونا، حر کا پلٹنا، جنگ کربلا ہونا، عاشور کا دن گزرنا، عاشور کا دن گزر گیا۔ آج 11 محرم آ گئی۔ ناظرین، اب آپ کو 11 محرم اور اس کے بعد کے واقعات مدینے تک کے، جب قافلہ مدینے آ گیا ہے اور شام کے دربار سے ہوتا آیا ہے، یہ ہم آپ کو اس پروگرام میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ 11 محرم، کربلا تیری تشہیر ہے زینب، کربلا تیری تشہیر ہے زینب، کربلا تیری تعمیر ہے زینب، باد حسین ایسے سنبھالا ہے کارواں، باد حسین ایسے سنبھالا ہے کارواں، خیبر شکن تو کہیں تطہیر ہے زینب، پوچھو ذرا عرب کی ہواؤں سے پوچھ لو۔ اب یہاں آپ کو بتائیں گے کہ جب قافلہ شام پہنچا ہے تو عرب کی ہواؤں یعنی کیا آپ نے خطبات دیے۔ پوچھو ذرا عرب کی ہواؤں سے پوچھ لو، شام و دمشق سب تیری جاگیر ہیں زینب، خطبوں کی ذوالفقار سے لشکر اڑا دیے۔ خاتون جنگ نہیں کر سکتی تلوار لے کے، اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے خطبوں سے جو جنگ کری ہے وہ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کتاب۔ خطبوں کی ذوالفقار سے لشکر اڑا دیے، حیدر کی بنی ہو بہو تصویر ہیں زینب۔ عاشور کا قیامت خیز جو دن تھا وہ گزر گیا، اب قافلہ اسیر ہو کے چلا۔ جب قافلہ اسیر ہو کے لے کے چلے ہیں ابن زیاد کے لوگ، تو شاید بی بی زینب کو وہ دن یاد آ رہا ہوگا کہ جب ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جب 28 سے جب قافلہ چلا ہے، کس شان سے قافلہ چلا تھا، سارے موجود تھے، امام حسین قافلے کے سالار تھے، علم بردار حضرت عباس تھے، کہیں جناب قاسم کھڑے ہیں، کہیں جناب علی اکبر کھڑے ہیں، وہ بی بی زینب کو ضرور یاد آ رہا ہوگا، لیکن اب کوئی نہیں ہے جو بی بی کو سوار کرے۔ لو آئی 11 محرم ہے کیا خبر لائی، لو آئی 11 محرم ہے کیا خبر لائی، چلی ہے جانب زندہ تمہاری ماں جائی۔ یہ بی بی زینب کہہ رہی ہیں کہ جب بی بی زینب کو وہ یاد آ رہا ہو کہ اپنے بھائی کو پکارا بی بی زینب، چلی ہے جانب زندہ تمہاری ماں جائی، ارے سوار ہم نے کیا تھا تمہیں دم رخصت، جب جناب حسین جا رہے تھے جنگ کے لیے تو بی بی نے سوار کیا تھا نا، سوار ہم نے کیا تھا تمہیں میرے بھائی، اب آؤ یا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو، اٹھو حسین ذرا بہن کو سوار کرو۔ سفر مدینے سے کیسا تھا یہ سفر کیا ہے، سفر مدینے سے کیسا تھا یہ سفر کیا ہے، نہ محملیں ہیں نہ ہودج ہے نہ کوئی پردہ ہے، اسیر ہیں سارے، نہ محملیں ہیں نہ ہودج ہے نہ کوئی پردہ ہے سر میں خاک، ہے سر میں خاک یہ کرب و بلا کا صحرا ہے، نہ جی سکوں گی تیرے بات اعتبار کروں، اب آؤ یا مجھے کہہ دو نہ انتظار کرو۔ قافلہ چلا جانب شام، پورے راستے بی بی زینب نے جو خطبات دیے ہیں سب کو بتاتی گئی ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل رسول ہیں، ہم اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم اہل بیت کا گھرانہ ہے، سب کو بتاتے ہوئے چلی ہیں بی بی زینب۔ اب قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، یزید تخت نشین دربار میں ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 700 کرسی نشین جو تاریخ میں لکھا ہے کہ تمام دربار میں بیٹھے ہیں، اور یہ اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کے کھڑا ہوا ہے۔
تب یزید نے وہ آیت پڑھی قرآن کی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تب بی بی نے جلال میں کہا کہ اے یزید، تو قرآن کو اپنے لیے استعمال نہ کر، تو قرآن کی آیت کو اپنے لیے استعمال نہ کر، پوری آیت پڑھ کہ اس کے بعد کیا ہے۔ تو آدھی بات لوگوں کو بتا رہا ہے۔ جب بی بی نے خطبات دیے، جب بی بی نے یہ لہجہ، کیونکہ آپ لہجہ علی میں بیان کر رہی تھی، تو قافلے جو اس وقت دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ خیر آپ نے خطبات دیا، آپ نے یزید کو للکارا، یزید سے بات کی۔ اسی دوران یزید کو جب ایسا لگا کہ اس وقت دربار میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، تو اس نے کہا کہ اذانیں دینا شروع کر دو تاکہ بی بی کی آواز دب جائے۔ ایک ساتھ اذانیں دی گئیں۔ جب اذان میں اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا تو بی بی نے کہا بتا یہ کون ہے؟ یہ تیرے اجداد ہیں یا ہمارے اجداد ہیں؟ کون ہے یہ؟ خیر آپ کو یزید سے برداشت نہ ہوا اور اس نے آپ لوگوں کو قید کر دیا زندان میں، اور آپ زندان میں رہے۔ قصے کو تھوڑا سا مختصر کریں گے کہ زندان سے جب واپسی آپ کی ہوئی، آپ کو زندان سے جب رہائی ملی، زندان کے تمام واقعات، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم تمام واقعات کو ڈسکس نہیں کر سکتے، جیسے ٹائم کی کمی ہے، ہم نہیں کر سکتے ساری چیزیں، لیکن جب آپ زندان سے رہا ہو کے اپنے وطن آئے ہیں تو اعلان ہوا مدینے میں کہ اے قافلے والوں، اے مدینے والوں، وہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، روضے پہ مصطفیٰ کی اداسی سی چھائی ہے، روضے پہ مصطفیٰ کی اداسی سی چھائی ہے، کیوں کنبے کو کھو کے زینب لاچار آئی ہیں، ارے رو کر پکاری نانا کے فریاد لائی ہوں۔ جب آپ روضہ مصطفیٰ پہ آئی ہیں اور آپ نے فریاد کی ہے، سب کچھ بتایا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے، رو کر پکاری نانا کے فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کے حسین کو مقتل میں آئی، میں نانا چھوڑ کے آ گئی حسین کو مقتل میں۔ ارے نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا، نانا ہزار طرح جفا کی لعینوں نے خیمے میں ہے آگ لگا دی لعینوں نے، نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے۔ ساری داستان جو واقعات ہوئے بی بی زینب روضے پہ مصطفیٰ کے بتا رہی ہے نانا کو۔ نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے، رنجو علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے۔ میں نے آپ سے کہا نا جب مدینے سے مکہ سے کوفے جانے کا ارادہ، کوفے سے کربلا سے پھر کوفہ و شام، پھر دربار، پھر بی بی سب بتا رہی ہیں کہ نانا عجیب سانحے ہم پر گزر گئے، رنجو علم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے، نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو امان ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی۔ حج کو عمرے میں بدلا تھا مولا نے۔ نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار، سارے جو اصحاب تھے مولا کے، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب و ذی وقار، نانا بلا کے بن میں قیامت کا دن پڑا۔ روز عاشور قیامت کا دن تھا، نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا، بھائی سے بھائی، باپ سے بیٹا بچھڑ گیا، نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں۔ اب شام کا حال بھی بیان کر رہی ہے۔ نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام میں چھا گئیں غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، بازار شام، نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سر بھرے نہ کوفے کے بازار میں گئے، نانا تمہاری آل لٹ گئی ملک شام میں، پہنچی علی کی بیٹیاں دربار عام میں، نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے ہم لوگ، نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے ہم لوگ، شہر شام میں تشہیر ہو گئے، نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن۔ اب جس طریقے سے آپ کو اسیری کیا گیا تھا، آپ کو رسیوں میں باندھا گیا تھا، میں تو بیان نہیں کر سکتا ناظرین، ہم نے علماء سے سنا ہے اس طرح سے، تاریخ میں لکھا ہے نانا اسیر 12 تھے اور ایک تھی رسن، باندھے گئے تھے مثل گناہ گار خستتاً،
نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے حال زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشوار۔ ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، نانا بتاتا جاتا تھا شمرے جفا ستم۔ یہ زینب حزیں ہے وہ کلثوم دل فگار، انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا بدشوار۔ اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، اتنے میں ایک شامی نے نانا غضب کیا، سیدانی کو اللہ اکبر، سیدانی کو کنیزی میں نانا طلب کیا۔ ہوتی تھی لاکھ ذلتیں ہم دیکھتے رہے، ہنس ہنس کے تازیان ستم جھیلتے رہے۔ زینب جو رو کے کرتی تھی قبر نبی پہ بین، زینب جو رو کے کرتی تھی قبر نبی پہ بین، تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین، روضہ تھرا رہا تھا، بس ختم کر نثار یہ غمناک داستاں۔ روئے ہیں اس علم میں زمیں اور آسماں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اور ہم اسی طرح کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام یا حسین، السلام